2 ہفتے سے شروع ہوئے اختلافات، جہاں ایک طرف بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس جو کہ وہاں کے مستقبل ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی حکومت جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھے آمرت بن چکی ہے۔ اب تک 200 سے زائد اسٹوڈنٹس اپنی جان دے چکے ہیں اور ان سے کئی زائد زخمی ہیں۔ ان پر سرے عام گولیاں، پتھر اور شیل مارے جا چکے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ ان میں نہ صرف بنگلہ دیشی پولیس بلکہ ان کی آرمی اور ایجنسیز بھی ملوث ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ایسی کیا وجہ بنی جہاں بنگلہ دیشی حکومت کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف اتنا بھاری قدم اٹھانا پڑا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہسٹورک فائنڈز۔ یہاں ہم آپ کو بنگلہ دیش میں ہونے والے اس وقت احتجاج کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس وقت شروع ہوئے احتجاج سے پہلے ہمیں سب سے پہلے بنگلہ دیش کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ بنگلہ دیش جو کہ ٹاپ 10 پاپولیٹڈ کنٹریز میں سے ایک ہے، اس میں 91% مسلمان اور 7.9% نان مسلمز ہیں۔ 91% مسلمان اس میں اسی لیے ہیں کیونکہ یہ 1971 سے پہلے پاکستان کا حصہ تھا اور ایسٹ پاکستان کہلایا جاتا تھا۔ 1971 میں اس نے پاکستان کے خلاف جنگ جیت کر اپنا ایک الگ ملک بنگلہ دیش بنایا۔ پورے بنگلہ دیش میں اس ٹائم کرفیو ہے اور نیٹ ورک پوری طرح سے بلاک ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کی کمپلیٹ انفارمیشن باہر نہیں آ سکی۔ اس سب کے پیچھے وہاں کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور وہاں کے لوگ ان کو ڈکٹیٹر کہہ کر بلا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ 1972 میں فریڈم فائٹر کوٹا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے کیا گیا تھا جو کہ شیخ حسینہ کے والد تھے۔ اس فریڈم فائٹر کوٹے میں 56% جابز فکس تھی۔ اس 56% جابز میں سے 30% سیٹس جو تھی وہ ان فریڈم فائٹرز کے بچوں کے لیے تھی جو کہ 1971 میں پاکستان کے خلاف لڑے تھے، اور 10% سیٹس عورتوں کے لیے، 10% سیٹس ضلع کے کوٹے کے لیے، 5% سیٹس مائنورٹیز اور 1% سیٹس فزیکل ڈسیبلٹیز والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس 56% سیٹس میں سے 30% جو کہ فریڈم فائٹر کے ڈسینڈنٹس کے لیے فکس ہیں۔ یہی وجہ ہے اس پروٹیسٹ کے ہونے کی۔ پروٹیسٹرز فزیکل ڈسیبلٹیز اور مائنورٹیز والے سیٹس کو ہٹ کے علاوہ باقی ساری سیٹس کو ختم کروانا چاہتے ہیں اور باقی ساری سیٹس کو میرٹ پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ 30% سیٹس بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ 1972 سے شروع ہوئی تھی اور اس وقت یہ صرف فریڈم فائٹرز کے لیے تھی، لیکن 1997 میں اس کوٹے کو ان کے بچوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور 2010 میں اس کو بچوں کے ان کے گرینڈ چلڈرنز کے لیے تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اس میں چینجز آئے لیکن یہ پرسنٹیج 56 تک پہنچ گئی، 56% تک پہنچ گئی۔ 2012 میں اس کے خلاف موومنٹس بھی شروع ہوئی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ حسینہ شیخ نے سیٹس کو اپنے ووٹ کے لیے استعمال کیا اور وہاں کے منسٹرز کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق سیٹس دی، جنہوں نے آگے اپنے انٹرسٹ کے مطابق سیٹس دی، اور اسی وجہ سے گورنمنٹ جاب میں انہی کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے جو کہ ان ایمپلائمنٹ کی بڑی وجہ بنی اور رشوت خوری عروج پر پہنچ گئی۔ حسینہ شیخ کے 5ویں دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اسٹوڈنٹس نے اسے آمریت کا نام دیا اور اس کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ شروع کیے۔ چھوٹے اسکیل پر شروع ہوئے پروٹیسٹ نے آگ تب پکڑی جب حسینہ سرکار نے ان پہ گولیاں اور شیلنگ شروع کر دی اور ان کو اپوزیشن کی سازش قرار دیا۔ حالانکہ یہ اپوزیشن کی کوئی سازش نہیں تھی، یہ نہتے اسٹوڈنٹس تھے۔ یہ پروٹیسٹ ابھی تک جاری ہیں اور مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے اور کرفیو لگنے کی وجہ سے کسی کو بھی پوری تفصیل نہیں پتہ۔ اب اگر حسینہ سرکار اس کوٹے سسٹم کو ختم کر دیتی ہیں تو ان کی حکومت کو بھاری خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ اس اسٹوڈنٹس ورسز سرکار میں جیت کس کی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے معلومات ملتی رہے گی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے الوداع۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔